اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو زدہ کی علامتوں میں سے ایک اور سگنیفیکنٹ علامت یہ بھی ہے کہ جادو زدہ مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کے سینے میں ایگزیکٹ لیفٹ سائڈ پر ہارٹ کی جگہ اور تھوڑا سا سینٹر میں ڈیپ لیور کی جگہ پر چبھتا ہوا، پین کرتا ہوا، چبھن کے ساتھ درد محسوس ہوتا ہے۔ جادو زدہ کی علامت یہ اتنی سگنیفیکنٹ ہے کہ یہ 40 ڈیز کے ڈیوریشن میں اکر ہوتی ہے، فال کرتی ہے۔ 40 دن کی شروعات میں یہ سمٹمز لیسر سٹرونگ ہوتی ہے، ویک ہوتی ہے، لیکن 10 دن گزرتے ہیں، 15 دن، یہ سمٹم کی فریکوینسی بڑھنے لگتی ہے۔ اگین جب پیشنٹ اس کی یا جادو زدہ اس کی ریفلیکشن میں اس کا علاج نہیں کرتا تو یہ علامات پھر جڑ پکڑنے لگتی ہے، اور 40 دن کے بعد یہ علامت اتنی سٹرونگ ہو جاتی ہے کہ ایک دم سے غائب ہو جاتی ہے، اور جب یہ ایک دم سے غائب ہو جاتی ہے تو پورے جسم کا کمانڈ حاصل کر لیتی ہے۔ اب جس نے بھی آپ پر جس مقصد کا جادو کروایا تھا، یہ بات تو کنفرم ہے کہ وہ آپ کو کسی بیماری کے باعث، کسی بیماری سے موت کا شکار کروانا چاہتا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک ریئل ٹائم کی مثال دوں گا۔ ویسے تو جادو سے مرنے کی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن یہ سیگمنٹ ایکسکلوسیولی سینے کے درد یا سینے کی علامات جو جادو سے ظاہر ہوتی ہے اس کی طرف ریفلیکشن ہے۔ ساہیوال سے ایک صاحب تھے، وہ علاج کے لیے دربار آئے تھے، اور تمام عاملوں نے ان کا جواب دے دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ نہیں بچیں گے، اور ان کے پاس 2 یا 3 دن ہیں۔ جب وہ ڈاکٹرز کے پاس گئے تو انہوں نے انہیں کینسر ڈائگنوز کیا، لیکن ان کی کینسر کی شروع میں ان کے جو کسٹوڈینز ہیں، ان کی وائف بتاتی تھی کہ کوئی سمٹم ہی نہیں تھی، اور اچانک سے ایسی باتیں ہوئیں تو وہ لوگ کنسرن ہوئے کہ عامل سے رابطہ کریں۔ انہوں نے ساہیوال میں جتنے عاملوں سے بھی رابطہ کیا ان سب نے بتایا کہ آپ کے شوہر پر موت کا کڑا کیا گیا ہے اور بہت شدید عمل ہے اور یہ سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ امام زادہ عبداللہ شاہ غازی آئے، مجھے تو 2 منٹ کے لیے ان کی بیگم صاحبہ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا، کیونکہ ان کے شوہر کو سینے کی اتنی شدید تکلیف تھی کہ وہ اپنا سینہ پکڑ کے بیٹھے تھے، سانس ان کا آؤٹ ہو رہا تھا، ٹائم ان کا پورا ہو چکا تھا، ناخن ان کے کالے ہو رہے تھے۔ میں نے ان کو حوصلہ دینے کی کوشش کی، حوصلہ دیا، اور میں نے کہا جیسا میں بتاتا ہوں ویسا کریں، 40 دن کے لیے آپ ساہیوال واپس نہ جائیں، کراچی میں رک جائیں۔ وہ رک گئے۔ میں نے 40 دن تک ان کو ان کی حاضری تک محدود کیا اور ان کو خاص پڑھائی دی۔ غازی کی جوتیوں کا صدقہ 40 ڈیز کے بعد وہ میرے پاس آئے اور ان کے ناخن واپس سے وڈرا ہونا شروع ہو گئے۔ ان کی حالت سٹیبل ہو گئی، ٹھیک نہیں ہوئے لیکن حالت بہت بہتر ہو گئی۔ میں نے ان کو غازی بابا کی ہومیوپیتھک دوائیں بھی ساتھ میں سٹارٹ کر دیں تاکہ جو علامت ان کی کینسر کی سٹیج پہ لے آئی تھی اس کا بھی ٹریٹمنٹ ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ ان کی وائف کو اتنا اور ان کو خود اتنا حوصلہ ہو گیا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان کے بچے چھوٹے ہیں اور ان کا گھر اکیلا ہے، اب وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ واپس جانا چاہتے ہیں، تو میں نے ان کو کچھ شرائط پر گھر جانے کی اجازت دے دی، اور میں نے کہا اگر آپ چاہتی ہیں آپ کے شوہر زندہ رہیں تو ہر 7 دن میں آپ کو یہ عمل کرنا ہوگا، اور میں نے ان کو کچھ عمل بتایا تھا کہ آپ وہ اس طرح کریں گے۔ میں نے کہا بس آپ کا جب یہ عمل قضا ہوگا آپ کے شوہر کو تھریٹ ہو جائے گا اور وہ پھر غفلت کا شکار ہونے کی وجہ سے پھر موت کے منہ میں چلے جائیں گے، لیکن جب تک آپ یہ کرتی رہیں گی انشاءاللہ آپ کے شوہر کو غازی کی جوتیوں کے صدقے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ یقین کریں گے ان صاحب نے 1.25 برس تک سروائیو کیا۔ وہ صاحب جن کی 3 دن سے زیادہ پروگنوسس میں انفلٹریشن، لیور کو میٹاسٹیسس ڈائگنوز ہوا تھا which was an infiltrating cancer تھا، 3rd stage کراس ہو چکا تھا، 1.25 برس انہوں نے سروائیو کیا۔ لاسٹ 40 ڈیز ان کی وائف نے مجھ سے رابطہ چھوڑ دیا تھا،
شاید وہ خوشی میں تھیں یا شاید وہ غم میں تھیں یا شاید وہ شک کر رہی تھیں کہ ہمارے پاس آنے سے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوا بلکہ شاید یہ جسمانی علاج کی انہیں ضرورت تھی. جب انہوں نے 40 ڈیز وہ علاج قضا کیا جو میں نے انہیں ڈرائیو کیا تھا، ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. ظہور امام زمانہ کے صدقے دعا کیجیے. بحق غازی یا غازی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ گادی سے خوش آمدید. وعلیکم السلام. بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کے بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے. میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں. ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں، اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ. ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں. دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے. کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے. یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس. ایک رات کی پریشانی ہوگی، اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی، دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے. 10 15 20 منٹ لگتے ہیں. باہر سے آؤ، فائل دو، آپ اپنی دوائی لو، انشاءاللہ چلے جائیں. اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے. کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر، یہاں تو ہندو بھی، عیسائی، کرسچن، دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے، اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا. بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں، وہ کرام ہے، دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے، ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے، یہ بتایا جائے. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں بھائی، کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی، اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں. لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے، اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے، صحیح طریقے سے بٹھایا، کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے. مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا. ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے، ترقی دے، اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا، جو سننے والے ہیں ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں. ہر چیز کا علاج ہے، آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں. پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ، ہر انسان ہے، عبداللہ شاہ غادی بابا ہے وہاں، یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی؟ یہ مجھے بتائیں. بڑی بات ہے یار، جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی، لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا غازی، میرا نام مقدام غازی ہے، اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں. اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں، میں خدمت میں ہوں، اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں. اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے، یہ سراسر غلط ہے، اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں. خدمت میں آتا ہوں، اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے، اور بھائی جان اور ہم سب علماء غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ دیتے ہیں. یہ دیکھ کر دوا اگلی دیں گے اسے. ہاں اتنا تو کر لیں گے شہزادے بھیا. آج آپ کو منتہا کو 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں. 4 مہینے کی دوا کیسے لینی ہے؟ ان کو بولا ہوا ہے نا زیادہ مقدار میں پانی نہیں لینا. سرکار کے ذرا ڈائلسس بہتر ہوتا ہے پھر ہوگا. غازی بابا کے چشمے کا پانی لو، 1 چمچ پانی میں غازی بابا کی دوا کے 10 قطرے ڈلیں گے.